السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید: نحن نقص عليك نبأهم بالحق انهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى۔ محترم اسلامی بھائیوں، ساتھیوں، دوستوں، اللہ رب العالمین کا بے پایہ فضل و احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو یہ 15 روزہ درس کا جو سلسلہ البر کی جانب سے یہاں پر مستقل منعقد ہوتا ہے، اس میں ہماری شرکت کو اللہ رب العالمین قبول فرمائے اور اس مجلس کو ہم سب کے لیے باعث خیر و برکت بنائے۔ آج کی مجلس میں جس موضوع سے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہے، وہ ہے نوجوانوں کو چند نصیحتیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کئی مقامات پر نوجوانوں کا تذکرہ کیا ہے۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ نوجوانی کی عمر یہ بڑی قیمتی بھی ہوتی ہے اور بڑی نازک بھی ہوتی ہے، اور ہر قوم دنیا کے اندر اپنے نوجوانوں کو بنانے، سنوارنے، ان کی تربیت کا اہتمام کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ مسلم امت کے اندر بھی نوجوانوں کا انتہائی سنہرا کردار ہے۔ تاریخ کے اندر، سیرت کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں تو نوجوانوں سے ہر قوم کو ایک امید وابستہ ہوتی ہے، یہ قوم کے معمار ہوتے ہیں، اور اسی حیثیت سے خصوصیت کے ساتھ نوجوانوں میں نیکی اور تقوی، دینداری، اپنے دین اور عقیدے و منہج کی حفاظت کی فکر، اس طور پر ان کی تربیت ہونی انتہائی ضروری چیز ہے۔ موجودہ فتنوں کے حالات میں جہاں مختلف قسم کی چیزیں، مختلف قسم کے الغار، مختلف قسم کی فکری گمراہیاں یہ نوجوانوں کو اپنے لپیٹ میں لے رہی ہیں، تو یہ بات خصوصیت کے ساتھ نوجوانوں کو جاننا چاہیے کہ کتاب و سنت کی روشنی میں بہت ساری نصیحتیں اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے کی گئی ہیں، ان کا تذکرہ بڑے سنہرے انداز میں کیا گیا ہے۔ احادیث کو اٹھا کر دیکھیں گے، قرآن مجید کی بہت ساری سورتوں کے اندر آپ دیکھیں گے نوجوانوں کا خصوصیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا ہے، ان کی قربانیاں، ان کے مجاہدے اور ان کی کوششیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو سراہا ہے۔ ہم آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید کی ایک سورہ ہے سورۃ الکہف، اور اس سورہ میں ہم اور آپ ابتدا ہی میں پڑھتے ہیں جس میں اصحاب کہف کی ایمانی زندگی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، اور بالخصوص اللہ نے اس میں بیان فرمایا: نحن نقص علیک نبأهم بالحق، اے نبی ہم آپ پر حق کے ساتھ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، ایک قصہ بیان کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، کہ یہ کچھ نوجوانوں کا قصہ ہے، کچھ نوجوانوں کا واقعہ ہے۔ فتیہ کہتے ہیں نوجوانوں کی جماعت کو، فتیۃ آمنوا، یہ نوجوانوں کی ایک جماعت کا واقعہ ہے کہ یہ لوگ اللہ پر ایمان لائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے یقین میں، ان کی ہدایت کے راستے پر ثبات قدمی میں اللہ تعالیٰ نے ان کو پوری طرح سے ثابت قدم کر دیا۔ تو اللہ رب العزت نے اصحاب کہف کے واقعے میں ان کے ایمانی زندگی کا ذکر کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ پوری کی پوری قوم کفر میں، شرک میں غرق تھی، اور یہ چند نوجوان اس سے نکل کر کے اللہ پر ایمان لائے، اور پھر قوم کی تشدد اور زیادتی کے نتیجے میں
انہوں نے ایک غار کے اندر پناہ لیا، 309 سال تک اللہ تعالیٰ نے وہاں ان کو موت دے دی، سلا دیا اللہ رب العزت نے، اور پھر اس کے بعد اللہ نے انہیں زندہ کیا۔ وہ پورا واقعہ اللہ نے سورہ کہف کے اندر بیان کرایا ہے۔ تب دیکھیں یہ کون تھے؟ یہ نوجوان تھے۔ ان کا سنہرا کردار باطل کے سامنے اللہ پر ایمان، شرک کے بالمقابل، کفر کے بالمقابل اللہ تعالیٰ کے دین پر، اللہ رب العالمین کے پر ایمان لا کر کے وہ اس پر جم جانے والے۔ تو نوجوانی کی عمر بڑی اہم ہوتی ہے۔ ہم اور آپ اس حدیث کو بارہا سنتے ہیں کہ قیامت کے دن خصوصیت کے ساتھ جوانی کی عمر سے متعلق ہم سے پوچھا جائے گا، اللہ کے یہاں دریافت کیا جائے گا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو جوانی کی جو یہ عمر دی ہے، اس سے متعلق اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ ان عمرہ فیما افناہ وان شبابہ فیما ابلاہ۔ اب دیکھیں دو سوال ہے، پوری عمر سے متعلق ایک سوال ہے، اللہ پوچھے گا کہ تو نے اپنی پوری عمر کو کہاں لگایا، کس چیز میں لگایا، اور خصوصیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے یہاں ایک سوال یہ بھی ہوگا ان شبابہ فیما ابلاہ، اپنی جوانی کو کہاں گلایا، کیونکہ جوانی کی عمر یہ کچھ کر گزرنے کی عمر ہوتی ہے۔ اس میں دینی فکر اگر مضبوط ہو، صالحیت ہو، نیکی ہو، تقوی ہو، تو اس نوجوان کی عبادت پر رشک آتا ہے، اس نوجوان کا اللہ سے تعلق، مسجدوں سے تعلق، علماء سے تعلق، دینی مجلسوں سے تعلق یہ گہرا ہوتا ہے، اور اس کی بنیاد پر اس کی زندگی میں خیر اور نیکیاں یہ پروان چڑھتی ہیں، اور انسان صحیح راستے پر اللہ کی بندگی میں جو ہے زندگی کو بسر کرتا ہے۔ لیکن وہیں آپ دیکھیں سماج میں اگر آپ غور کریں تو جب ایک مسلم نوجوان فساد کا شکار ہوتا ہے، بد اخلاقی و بے حیائی کا شکار ہوتا ہے، اس کا رہن سہن، اس کا اخلاق، اس کی دینی زندگی، اس کی ساری چیزوں پر آپ دیکھیں تو انتہائی کڑھن محسوس ہوتی ہے کہ مسلم سماج، مسلم معاشرہ یہ کس رخ پر جا رہا ہے۔ جس سماج اور معاشرہ، جس قوم کے نوجوانوں کے اندر بگاڑ آ جائے تو وہ پورا کا پورا قوم لے کر کے غرق کر دیتی ہے، پورا قوم ڈوب جاتی ہے۔ اس کی بنیاد پر آپ دیکھیں کہ صالحیت اور نیکی پر تربیت یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کثرت سے ایمان لانے والوں میں کون لوگ تھے؟ نوجوانوں کی جماعت تھی۔ سب سے زیادہ جو لوگ اللہ کے دین کی طرف راغب ہوئے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاون بن کر کے کھڑے ہوئے، اس میں نوجوانوں کی تعداد زیادہ ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے بڑی پیاری بات ذکر کی ہے اس آیت کریمہ کے ضمن میں، کہتے ہیں انہم فتیہ وہم الشباب، کہ یہ جو جماعت تھی اصحاب کہف کی، یہ نوجوانوں کی جماعت تھی، وہم اقبل للحق واہدی للسبیل من الشیوخ، کہ نوجوان عموماً بوڑھے لوگوں سے زیادہ حق کی طرف مائل ہونے والے ہوتے ہیں۔ ابن کثیر رحمہ اللہ نے یہ نقطہ ذکر کیا ہے، جو لوگ اپنے باطل دین پر، اپنے آبا و اجداد کے طریقے پر ایک لمبی عمر گزار دیتے ہیں، تو پھر اس فکر پر، اس سوچ پر، چاہے وہ باطل ہو، غلط ہو، اس پر جم جاتے ہیں۔ لیکن نوجوان کیا ہوتا ہے؟ نوجوان کسی بات کو، حق کو قبول کرنے میں بوڑھوں سے زیادہ آگے ہوتا ہے۔ اس کے لیے جو ہے ابن کثیر رحمہ اللہ نے ذکر کیا کہ وَأَهْدَى لِلسَّبِيلِ مِنَ الشُّيُوخِ الَّذِينَ قَدْ أَتَوْا وَانْغَمَسُوا فِي دِينِ الْبَاطِلِ، جو باطل دین میں اپنے آپ کو پوری طرح سے رنگ چکے ہیں، تو آج بھی دنیا میں آپ دیکھیں سب سے زیادہ کتاب و سنت کی دعوت کو قبول کرنے والے دنیا میں نوجوانوں کی تعداد ہے، سب سے زیادہ نوجوانوں کی تعداد ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں اکثر جو ہے آپ دیکھیں گے، اسی لیے ابن کثیر کہتے ہیں وَلِهَذَا كَانَ أَكْثَرُ الْمُسْتَجِيبِينَ لِلَّهِ تَعَالَى وَلِرَسُولِهِ صلی اللہ علیہ وسلم شبابًا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت اور دین کو قبول کرنے والے سب سے زیادہ نوجوان تھے۔ تو اس حیثیت سے نوجوانی کی عمر یہ بڑی اہم ہوتی ہے، اور اس کی حفاظت کرنا، اس کو اخلاقی طور پر، دینی طور پر، سماجی طور پر
نوجوان ایک ذمہ دار قسم کا نوجوان ہو تو اس کا فائدہ پورے سماج کو پہنچتا ہے۔ اس کی بنیاد پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ترغیب فرمائی کہ سبعۃ یذلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ وہ لوگ، وہ 7 قسم کے لوگ جن کو اللہ رب العالمین اس وقت عرش کے سائے تلے جگہ دے گا جب کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اس میں سے ایک نوجوان وہ ہوگا شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارا۔ اس نے اپنی جوانی، کس کو؟ جوانی کی عمر عیش مستی کی عمر ہوتی ہے، جوانی کی عمر بہکنے کی عمر ہوتی ہے، جوانی کی عمر بے حیائی اور منکرات کی طرف پھسل جانے کی عمر ہوتی ہے۔ جوانی میں شیطان عموماً زیادہ کوشش کرتا ہے انسان کو بہکانے اور بھٹکانے میں۔ تو اس کی بنیاد پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ترغیب دی خصوصیت کے ساتھ نوجوانوں کو کہ اگر جوانی کی عمر اللہ کی عبادت، اللہ کی بندگی میں گزرتی ہے تو لازمی نتیجہ ہے کہ بعد کے ایام کیا ہوں گے؟ صحیح رخ پر گزریں گے ہی گزریں گے۔ اس لیے کہ جو شخص جوانی کی عمر میں اپنے آپ کو سنبھال لیتا ہے تو لازمی نتیجہ ہے کہ بڑھاپے کی عمر میں وہ آدمی صحیح طور پر دین پر قائم رہنے والا ہوگا۔ تو اس کی بنیاد پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بہت بڑا حادثہ پیش آیا تھا، بیر معونہ کا واقعہ۔ سیرت اگر ہم پڑھتے ہوں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اس میں بنو عامر کے ایک قبیلے نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے دھوکے سے اللہ کے نبی سے مطالبہ کیا کہ آپ اپنے کچھ قاریوں کو، کچھ حافظوں کو، کچھ علماء کو بھیج دیں کہ وہ ہماری قوم میں دعوت کا کام کریں، لوگوں کو دین کی طرف دعوت دیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خدشہ تھا پہلے سے کہ شاید یہ لوگ دغا بازی نہ کریں یا کچھ، یہ خدشہ تھا اللہ کے نبی کو، اس کے لیے اللہ کے نبی نے پوچھا بھی تھا۔ تو انہوں نے اتنا اعتماد دلایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 حفاظ کرام کو بھیج دیا۔ 70 حفاظ کرام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو عامر کے کہنے پر اس قبیلے میں بھیج دیا۔ اور آپ دیکھیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی صحیح حدیث ہے، امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے اپنی مسند کے اندر صحیح سند کے ساتھ اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ کہتے کانا شباب من الانصار، اس میں زیادہ تر نوجوان جو ہے یہ انصاری تھے، انصاری نوجوان، انصار مدینہ کے نوجوان تھے۔ یہ زیادہ تر قرآن کے حافظ تھے، قرآن کے قاری تھے، جن کو اللہ کے نبی نے بڑی محنت کے ساتھ سینچا تھا، تربیت کی تھی، ان کو قرآن کا حافظ بنایا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور آپ دیکھیں ان لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بس اسلام کی تبلیغ کے جذبے سے بھیج دیا، لیکن بنو عامر نے بڑی دغا بازی کی اور انہیں لے جا کر کے جو ہے ایک جگہ انہیں لے جا کر کے دھوکے سے جو ہے قتل کر دیا، دھوکے سے قتل کر دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر پہنچی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غم سے نڈھال ہو گئے کہ جس محنت کے ساتھ ان نوجوانوں کو آپ نے تیار کیا تھا دین کی آبیاری کے لیے، قرآن مجید، آپ دیکھیں ان کا کردار حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہ مدینہ کے وہ نوجوان تھے کہ قرآن مجید کو پڑھتے اور مسجد نبوی کو ہی اوڑھنا بچھونا بنا لیا تھا۔ وہ مسجد نبوی میں ہی جو ہے رہتے تھے، اسی میں قرآن کی تلاوت کرتے تھے، مدینہ کے عوالی میں نکل جاتے، لوگوں کو قرآن مجید کی تعلیم دیتے تھے۔ پھر صبح ہوتی تو لکڑیاں کاٹ کر لاتے اور اس کو بیچ کر کے جو ہے کفالت کرتے، اور جو ہے اس طریقے پر اللہ کے نبی کے حجرے کے پاس جو ہے بیٹھے رہتے۔ قرآن کی کوئی بھی آیت نازل ہوتی، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے، وہ فوراً جو ہے اس کو یاد کر لیتے۔ یہ پورا کارنامہ انہوں نے بیان کیا ہے نوجوانوں کا۔ تو اس حیثیت سے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے بنو عامر کے لیے اللہ کے نبی نے بد دعا کی تھی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 دن تک ان کے لیے قنوت نازلہ پڑھی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور اس حیثیت سے یہ نوجوان، تو بتانا یہ ہے کہ نوجوانی کی عمر بڑی حساس ہوتی ہے، بڑی اہم ہوتی ہے۔ اگر صحیح رخ پر نوجوانی کی عمر ڈھل جائے
تو بہت ساری نیکیوں کا، دین کا، سماج کا کام بڑے اچھے ڈھنگ سے کیا جا سکتا ہے. اور یہی اگر فساد زدہ اور بگاڑ کی طرف چلی جائے تو پورا کا پورا مسلم سماج ان کی برائیوں سے، ان کے غلط طریقوں سے جو ہے یہ کرا اٹھتا ہے. تو اس کی بنیاد پر نوجوانوں کو چند نصیحتیں اس حوالے سے کہ ہمیں اور آپ کو یہ بات جاننی اور سمجھنی چاہیے کہ اپنی عمروں کو آپ ضائع نہ ہونے دیں، اپنی اوقات کی قدر کریں. زندگی بہت قیمتی ہے، زندگی بہت تیزی کے ساتھ پگھلتی رواں دواں اور اپنے آخری مشن کی طرف رواں دواں ہے. اس کی بنیاد پر کوشش کریں کہ اپنی جوانی کی عمر کو کسی بھی طور پر ضائع نہ ہونے دیں اور اس رخ پر نہ جانے دیں کہ جس کا جواب ہم اللہ رب العالمین کے ہاں نہ دے سکیں. اس کے لیے اس عمر میں سب سے پہلی کوشش دین کے بنیادی علم کو سیکھیں، دین کے بنیادی علم کو سیکھنے پر اس عمر کو لگائیں. اب آپ دیکھیں گے جوانی کی عمر کہنے سے مطلب کیا ہے. جوانی کی عمر کہنے سے مطلب یہ ہے کہ عنفوان شباب 12-14 سال کی جو عمر ہوتی ہے، یہاں سے لے کر کے 35 سال کی عمر کو علماء نے جوانی کی عمر شمار کیا ہے. 35 سے آگے جب آدمی جاتا ہے تو پھر یہ کہولت کی عمر ہوتی ہے. کہولت کی عمر یعنی اب آپ بڑھاپے کی طرف رواں دواں ہو رہے ہیں، بڑھاپے میں داخل ابھی نہیں ہوئے ہیں لیکن بڑھاپے کی طرف آپ جو ہے قدم رکھ چکے ہیں. اور پھر اس کے بعد ابن جوزی رحمہ اللہ نے عمر کے 3-4 مرحلے بتائے ہیں: طفولیت، عنفوان شباب، پھر نوجوانی، اور پھر اس کے بعد کہولت، اور پھر بڑھاپا. یہ عمر کے ادوار بتائے ہیں اور یہ حقیقت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہر آدمی سماجی حیثیت سے یہ تجربے رکھتا ہے اور اس کی بنیاد پر یہ جو عمر کا مرحلہ ہے یہ بہت اہم ہے. آپ دیکھیں اس میں خصوصیت کے ساتھ علم کو سیکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، علم شرعی کو، علم دینی کو. جیسے دنیاوی علم تو آدمی سیکھتا ہی ہے، شرعی علم کم سے کم. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر دین کا علم سیکھنا یہ فرض ہے. کم سے کم اتنا آدمی سیکھے کہ عقیدہ کے مسائل، منہج کے مسائل، کتاب و سنت سے تعلق، اور اسی طریقے سے نماز، روزے، فرائض، اللہ کے حقوق، عبادات، بندوں کے حقوق، حلال و حرام، یہ بنیادی چیزیں ہر نوجوان کے پاس کم سے کم ہونا چاہیے. اتنا علم ہو کہ کم سے کم آپ اللہ کے دین کے معاملے میں بنیادی چیزوں کو آپ سمجھ سکیں. ہمارا عقیدہ کیسا ہو اللہ پر، اس کے رسول پر، اس کے فرشتوں پر، اس کے ارکان کیا ہیں، کون کون سی چیزیں ہمارے عقیدے کو خراب کر دینے والی ہیں، کون سی چیزیں نواقض ایمان میں سے ہیں، ہمارے ایمان کو توڑ کر باہر کر دینے والی ہیں، شرک کیا ہے، بدعت کیا ہے، جو ہے منہج کیا ہے اور غیر منہجیت کیا ہے. یہ ساری بنیادی چیزیں کم سے کم ہمارے پاس ہونا چاہیے. ٹھوس دلیل کی بنیاد پر، سنی سنائی چیزوں کی بنیاد پر نہیں، دلیل کی بنیاد پر کم سے کم ہم اتنا علم رکھیں، اتنے علم کو سیکھیں. اس کو علمی مجلسوں سے سیکھیں، علماء سے سیکھیں. بنیادی جو کتابیں ہیں عقیدے کی، منہج کی، شعور، اس کے ذریعہ سے ہم جو ہے شعور حاصل کریں، علم کو سیکھیں. تو اس طور پر ہم کم سے کم علم کو سیکھنے کا اہتمام کریں. اس لیے کہ ہم جب علم کو سیکھیں گے تو ہمارے لیے ہر طرح کی راہیں آگے جو ہے کیا ہے، خیر کی راہیں، نیکی کی راہیں، دین پر عمل کرنے کے. آج مسئلہ وہی ہے کہ آپ دیکھیں ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز تو پڑھ لیتے ہیں، سجدہ، رکوع، ٹھیک ہے، ہم نے بہت سی چیزوں کو سیکھ لیا ہے، لیکن آپ دیکھیں میں دیکھتا ہوں ایک آدمی 50 سال کی عمر کو پہنچ گیا، صحیح ڈھنگ سے سجدہ نہیں کر پاتا ہے، صحیح ڈھنگ سے سجدہ نہیں کر پاتا ہے. آخر کیا ہے یہ؟ اس لیے کہ ہم نے اس علم کو سیکھا نہیں ہے کہ سجدے میں اپنے ہاتھ کو زمین پر پھیلانے کے بجائے کیا ہے، کشادہ کر کے اٹھائے رکھنا. اللہ کے نبی کتے کی طرح، کتے کے بازوؤں کی طرح اپنے ہاتھ کو نہ پھیلاؤ. ابھی غالباً کل یا پرسوں کی بات ہے، میں نے ایک صاحب کو دیکھا نماز ہی کے اندر جو ہے کہ وہ ایسے ہی تقریباً 50 سے عمر کے راس تھی جو ہے. تو آپ دیکھیں یہ کیا ہے، یہ کمی ہے، یہ کوتاہی ہے. یہ شریعت کا علم، آپ کو سنت کا علم اتنا ہو کہ نماز کی سنتیں کیا ہے، نماز کے واجبات کیا ہے، فرائض کیا ہے، یہ سیکھنا واجب ہے. واجبات میں سے اللہ کے ہم اصول ہیں. ہم
اگر ہم نماز پڑھتے ہیں اور نماز کے بنیادی ارکان تک کا علم نہیں ہے ہمیں، تو آپ بتائیں کہ آپ کی نماز کا اگر کوئی رکن چھوٹ جاتا ہے، تو آپ کی نماز کا حکم کیا ہوگا؟ کوئی رکن چھوٹ گیا اگر، تو لازمی نتیجہ ہے کہ جو رکن چھوٹے گا، رکن چھوٹنے سے نماز کیا ہو جائے گی؟ باطل ہو جائے گی۔ اور ہمیں پتہ نہیں کہ رکن کیا ہے، ارکان نماز کیا ہے۔ یہ چیزیں جو ہے نا، ایسی مجلسوں سے بیٹھ کر کے سیکھنا چاہیے، علم کو حاصل کرنا چاہیے۔ اسی طور پر ہم دیکھتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں جو صحابہ تھے نوجوان خصوصیت کے ساتھ، آپ دیکھیں حضرت جندب بن عبداللہ کہتے ہیں کنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ونحن فتیان حزاورہ، ہم اللہ کے نبی کے ساتھ ہوتے اور ہم کیا تھے؟ ہم نوجوانوں کی ایک ٹیم تھی۔ حزاورہ کہتے ہیں ہم عمر نوجوانوں کی ایک جماعت تھی۔ فتعلمنا الایمان قبل ان نتعلم القرآن، ہم اللہ کے نبی سے عقیدہ اور ایمان سیکھتے تھے اور پھر اس کے بعد قرآن سیکھتے تھے۔ عقیدہ اور ایمان ہم پہلے سیکھتے تھے، اس لیے پھر کہتے جب ہم قرآن سیکھتے تھے تو پھر معاملہ یہ ہوتا ثم تعلمنا القرآن فازددنا به ایمانا، اب ہم عقیدہ ہم نے سیکھ لیا، اب عقیدہ جب سیکھا ہم نے اللہ کے نبی سے، تو پھر جب قرآن سیکھتے تو قرآن کی آیتیں اس پر دلیل کے طور پر جب آتی تو ہمارے ایمان میں مزید زیادتی ہو جاتی تھی۔ یہ طریقہ ہے۔ تو پہلے کیا ہے؟ پہلے ہمیں ایمان سیکھنا تھا۔ ہمیں قرآن پڑھنا آتا ہے، لیکن آپ دیکھیں اگر کوئی پوچھ لے توحید کی کتنی قسمیں ہیں تو ہم نہیں جانتے۔ توحید ربوبیت کس کو کہتے ہیں؟ عموماً لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا۔ توحید الوہیت دلیل کی بنیاد پر ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ ہی میں ساری دلیلیں موجود ہیں۔ آپ دیکھ لیں توحید ربوبیت کی دلیل موجود ہے، توحید الوہیت کی دلیل موجود ہے، توحید اسماء و صفات کی دلیل موجود ہے۔ ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، گزر جاتے ہیں، اس لیے کہ ہم نے علم کو سیکھا نہیں ہے۔ تھوڑی سی کوشش کر لیں اگر ہم، تو اچھے سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ توحید ربوبیت کا معنی اور مراد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس کے افعال میں ایک جاننا، ایک ماننا، اللہ کو یہ ربوبیت ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کی عبادتوں میں تنہا اور اکیلا جاننا، اس کے ساتھ کسی کو شریک اور ساجی نہ بنانا، یہ کیا ہے؟ توحید الوہیت ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے آدمی کو علم کی بنیاد پر، دلیل کی بنیاد پر یہ سیکھنا ضروری ہے۔ یہ واجبات میں سے ہے کہ آدمی سیکھے اس کو، اور اس طور پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا یہ طریقہ ہوتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اہتمام بھی کرتے تھے۔ آپ دیکھیں حضرت سعید ابن المعلہ ایک صحابی رسول ہے، کہتے ہیں کہ کنت اصلی فی المسجد، میں مسجد کے اندر نماز پڑھ رہا تھا اور اللہ کے نبی نے عین حالت نماز میں مجھے بلایا۔ کوئی نفلی نماز پڑھ رہے تھے، سنت پڑھ رہے تھے، اور کہتے ہیں اسی وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آواز دی۔ تو کہتے ہیں میں سوچنے لگا کہ کیا کروں، میں تو نماز پڑھ رہا ہوں۔ تو کہتے ہیں میں نے نماز کو چھوڑ کر اللہ کے نبی کے پاس جانا صحیح نہیں سمجھا۔ پھر کہتے ہیں جب میں نے نماز پوری کر لی پھر اللہ کے نبی کے پاس آیا اور میں نے کہا کہ اللہ کے نبی میں نماز پڑھ رہا تھا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی، استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، جب اللہ اور اس کے رسول تمہیں پکاریں، تمہیں بلائیں، تو تمہیں فوراً جو ہے وہ بات تسلیم کرنا چاہیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تمہیں دعوت دیں، آواز دیں، تو تمہیں نماز چھوڑ کر کے گویا آنا چاہیے۔ یہ آیت کریمہ سنیں۔ پھر اس کے بعد کہتے اللہ کے نبی نے مجھے کس لیے بلایا؟ مجھے اس لیے بلایا، آپ نے فرمایا کہ تم تھوڑی دیر میرے ساتھ ٹھہرو، میں تمہیں لَأُعَلِّمَنَّكَ سُورَةً هِيَ أَعْظَمُ السُّوَرِ فِي الْقُرْآنِ، میں تمہیں قرآن کی بڑی عظیم سورت سکھانا چاہتا ہوں، بڑی عظیم سورت میں قرآن مجید کی تمہیں سکھانا چاہتا ہوں۔ کہتے قبل ان تخرج من المسجد، مسجد سے نکلنے سے پہلے میں تمہیں وہ سورت سکھا دوں گا۔ کہتے اللہ کے نبی نے میرا ہاتھ پکڑا، بہت ساری باتیں کرتے رہے، سمجھاتے رہے، بہت ساری تربیت کا ایک انداز تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اب بتائیے ایک عام نوجوان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھ کو پکڑا، اس کو قریب کیا، اس کو بہت ساری باتیں سمجھائی۔ پھر کہتے ہیں مسجد سے نکلنے تو میں نے کہا اللہ کے نبی آپ نے ایک بات کہی تھی کہ میں تمہیں ایک سورت بتاؤں گا۔ آپ دیکھیں ان کی فکر مندی۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی نکلنے لگے تو کہتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ کے نبی آپ نے کہا تھا کہ میں ایک بات بتاؤں گا، جو ہے کوئی چیز سکھاؤں گا تمہیں جو ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں، اب میں تمہیں جو ہے ایک ایسی سورت جو ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، سورہ فاتحہ، اللہ کے نبی نے کیا سکھایا؟
سورہ فاتحہ سکھایا انہیں، اور آپ نے فرمایا کہ یہ سورہ ہی سبع المثانی، یہ 7 آیتوں پر مشتمل سورہ بار بار دہرائی جانے والی، بار بار دہرائی یعنی ہر رکعت میں ہم اس کو پڑھتے ہیں، اسے سبع المثانی کہا جاتا ہے۔ اس کو ایک نام اسی لیے علماء نے اس کا کیا رکھا ہے سورہ فاتحہ کا، السبع المثانی، اور والقرآن العظیم الذی اوتیتہ، اور یہ قرآن کا اتنا عظیم حصہ ہے، اتنی عظیم صورت ہے جس کو اللہ نے مجھے دیا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تربیت کا ایک انداز تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس طور پر صحابہ کرام کو علم دیا کرتے تھے، علم سکھاتے تھے۔ علم صرف سننے سے حاصل نہیں ہوتا، یہ بھی آپ جان لیں۔ علم کو سیکھنے کے لیے جو ادوات ہے، جو ذرائع ہیں، وہ ذریعہ، کچھ چیزیں لکھنا بھی چاہیے، کچھ چیزیں یاد بھی کرنا چاہیے، کچھ چیزیں ضبط کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ یہ چیزیں آپ اگر قرآن مجید کی کوئی سورت خود بیٹھ کر کے یاد نہیں کریں گے تو آپ کو سن لینا کافی نہیں ہوگا، اس کو آپ کو خود یاد کرنا چاہیے۔ قرآن مجید کی کم سے کم اتنی سورتیں یاد ہیں کہ اگر آپ کبھی لمبی کوئی نماز پڑھنا چاہتے ہیں نفلی، تو آپ کو کوئی دقت پیش نہ آئے کہ ہمیں سوچنا پڑے کہ اب میں کون سی سورت پڑھوں، کیا کروں، مجھے تو بس چند چھوٹی چھوٹی سورتیں یاد ہیں۔ نہیں، آپ کم سے کم یہ کوشش ہونی چاہیے سماجی زندگی کے اندر، ہم اور آپ، ہماری یہ دینی حیثیت سے ہماری کوشش۔ تو اس طور پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے تھے، صحابہ کرام کی تربیت کرتے تھے، اور سلف صالحین اس کی ترغیب دیتے تھے نوجوانوں کو۔ اسی طور پر آپ دیکھیں، جب ہم علم کو سیکھیں تو ہم اس کے اندر مخلص ہوں۔ ہوتا کیا ہے ہمارے یہاں، کچھ لوگ علم سیکھتے ہیں، بنیادی چند چیزیں سیکھیں گے اور اس کے بعد پھر الگ رخ پر چلے جائیں گے۔ تھوڑا سا علم آئے گا، تھوڑی سی چیزیں ہم جان لیں گے، اور اس کے بعد پھر ہم کیا کریں گے، ہم دوسرے پر حکم لگانا شروع کر دیں گے۔ فلاں کے معاملے میں علمی چیزوں میں اخلاص کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اخلاص کیا کرتی ہے؟ اخلاص ایک ایسی چیز ہے، ایسی نعمت ہے اللہ کی طرف سے کہ اخلاص انسان کو مخلص بنا دیتی ہے۔ پھر انسان علم سیکھتا ہے تو علم اللہ کے لیے سیکھتا ہے۔ علم کس لیے سیکھا جاتا ہے؟ اپنی ذات سے آدمی جہالت کو دور کر سکے۔ علم کس لیے سیکھا جاتا ہے؟ علم اس لیے سیکھیں کہ اپنی ذات سے جہالت کو دور کر سکے۔ جس چیز میں ہمارے ساتھ زندگی میں جہالت لگی ہے، ہم اس جہالت کو دور کر سکے اور اللہ کا قرب اپنے علم کے ذریعے سے حاصل کر سکے۔ ایک آدمی جتنا ہی زیادہ اس کا علم بڑھتا جائے، اس کی خاکساری بڑھتی جائے، اس کی خاکساری کا لیول بڑھتا جائے، اس کا تواضع بڑھتا جائے، اس کے اخلاق میں، اس کی گفتگو میں نرمی آتی جائے۔ یعنی علم مطلب ہی ہے اسی چیز کا کہ جب ہم شرعی علم کو سیکھیں تو اس کا اثر ہماری زندگی پر دکھنا چاہیے، ہماری زندگی پر اس کا اثر دکھنا چاہیے۔ ورنہ تو علم، آج سماج کے اندر علم کی کمی نہیں ہے، علم ہوتے ہوئے بھی انسان اپنے اخلاق، اپنے عادات، اپنی دینی چیزوں کو صحیح رخ پر ڈال نہیں پاتا ہے۔ اس کی بنیاد پر علم سیکھیں تو اس میں اخلاص پیدا کریں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا، من تعلم العلم لیباہی بہ العلماء، جو آدمی علم اس لیے سیکھے کہ علماء کو نیچا دکھا سکے۔ اس لیے علم سیکھے، اہل علم کو نیچا دکھا سکے، ان سے بحث کر سکے، ان کو ہرا سکے، جیسا اس وقت کا مسئلہ ہے سوشل میڈیا پر آپ دیکھ لیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے۔ جو آدمی اس لیے علم سیکھے، وہ یجاری بہ السفہاء، اور بیوقوفوں کے درمیان واہواہی حاصل کر سکے، بیوقوفوں کے درمیان واہواہی حاصل کر سکے، اپنا مرتبہ، بڑکپن، وَيَصْرِفُ بِهِ وُجُوهَ النَّاسِ، اور اپنی طرف لوگوں کے توجہ کو مبذول کر سکے، اپنی طرف، کیا عالم ہے، کیا علم رکھتا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ادخلہ اللہ جہنم، اللہ تعالیٰ ایسے عالم کو، ایسے شخص کو، ایسے علم سیکھنے والے کو جہنم کے اندر داخل کرے گا۔ یہ صحیح حدیث ہے۔ اور دیکھیں، اس میں بتایا گیا کہ علم سیکھنے کا جو مقصد ہے، وہ مقصد یہ ہو کہ جہالت کو ہم اپنے آپ سے دور کریں اور اللہ کا قرب حاصل کریں۔ اخلاص، اور یہ اخلاص آج بڑے بڑے جب و دستار کے یہاں بھی مفقود نظر آتی ہے۔ بڑے بڑے لوگ اس کی بنیاد پر اخلاص کو اولین درجہ، اسی طریقے سے
علم کے سیکھنے میں جو نصیحت علماء کی ہے، ہمیشہ طالب علم بن کر کے رہو. ہمیشہ طالب علم بن کر کے رہنے سے علم کا شوق برقرار رہتا ہے، علم سیکھنے کا جذبہ برقرار رہتا ہے. اسی لیے سلف صالحین کہتے تھے کہ کن عالمن او متعلمن، علم سیکھ کر کے مکمل عالم بن جاؤ، اور یا تو طالب علم بن کر کے رہو، متعلم علم سیکھنے والا، اور او محبن او متبعن، یا تو علم سے محبت کرنے والے بنو. تیسرا درجہ کیا ہے؟ آپ ہر آدمی عالم نہیں بن سکتا، ہر آدمی طالب علم بھی اس لیول کا نہیں ہوتا کہ اسی میں سرگرداں رہے. لیکن تیسرا درجہ کہتے ہیں کہ علم سے محبت کرنا، یعنی علم اور اہل علم، علم اور اہل علم، یعنی علم کہیں سے بھی مل رہا ہے، کہیں سے بھی مل رہا ہے، اگر اس کے سورسز، اس کے ذرائع یہ مستحکم ہے تو آپ اس کو لے لیں. سورسز اور ذرائع کا مطلب یہ ہے کہ علم ہر جگہ سے نہیں لیا جا سکتا ہے. آج آپ سوشل میڈیا کو جب کھولیں گے اور آپ دیکھیں گے کسی بھی سائٹ کو، تو ایسی ایسی سائٹیں موجود ہیں کہ علم کے موتی بھی کھیرے ہوئے ہیں اس کے اندر، لیکن اسی راستے سے گمراہی کے ایسے ایسے دروازے کھلتے ہیں کہ انسان سمجھ نہیں سکتا، فرق نہیں کر سکتا. رافضیوں اور شیعوں نے سنت کے نام پر، دین کے نام پر سینکڑوں ہزاروں سائٹیں جو ہے آپ دیکھیں گے سوشل میڈیا کے اوپر موجود ہیں. تو علم کے سورسز، اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا تھا؟ یلتمس العلم عند الاصاغر، کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ ایک دور آئے گا، لوگ مضبوط علم اور مضبوط ذرائع کو چھوڑ کر کے چھوٹے لوگوں سے علم حاصل کرنا شروع کر دیں گے. چھوٹے لوگوں سے مطلب کیا ہے؟ جن کا علم کمزور ہے، جن کا علم کمزور ہے اس سے لوگ علم حاصل کرنا شروع کر دیں گے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے. یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ لوگ مضبوط علماء ان کے شہر میں موجود ہوں، صحیح عقید و منہج پر قائم رہنے والے، علم کی گہرائی رسوخ رکھنے والے علماء موجود ہوں، اور ان کو چھوڑ کر لوگ کیا کریں؟ ایک عام آدمی سے علم سیکھنے لگے، عام آدمی سے علم حاصل کرنے لگے. یہ بھی گمراہی کا ذریعہ ہے. اس کی بنیاد پر علم سیکھنے میں ہمیشہ کیا کرو؟ طالب علم بن کر کے رہو. اور اس حیثیت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں یہ چیزیں تھی، فرق مراتب ہمیشہ قائم رکھا جاتا تھا. آپ دیکھیں صحابہ کرام میں ہر شخص مفتی نہیں ہوتا تھا، ہر شخص مفتی نہیں ہوتا تھا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی بعض مجلسیں ایسی ہیں، آپ دیکھیں گے کہ کسی ایک باہر سے آنے والا ایک آدمی کسی ایک سے سوال کرتا ہے، اور وہ دوسرے کی طرف پھیر دیتے ہیں، وہ تیسرے کی طرف پھیر دیتے، اور ہوتے ہوتے وہ پوری مجلس سے گزر کر کے وہ سوال پھر اسی پہلے آدمی کے پاس آ جاتا ہے. امانت داری کا تقاضا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ امانت داری کا تقاضا ہے کہ علم کے معاملے میں جب تک دلیل کی بنیاد پر صحیح علم نہ ہو، آدمی کو کلام نہیں کرنا چاہیے، گفتگو نہیں کرنا چاہیے. یہ خصوصاً نوجوانوں کی چیز ہے. تیسری چیز یہ ہے نوجوانوں کے لیے کہ دینی ماحول سے ہمیشہ جڑے رہے. دینی ماحول سے ہمیشہ جوڑے رکھو اپنے آپ کو. آپ دینی ماحول سے جب اپنے آپ کو جوڑ کر رکھو گے تو بیرونی جو فتنے ہیں وہ آپ پر، جو یلغار ہے وہ آپ پر اثر انداز نہیں ہو پائے گا. کوئی بھی چمکتی چیز آپ دیکھیں گے کسی بھی شخص کی طرف سے آ رہی ہے تو کم سے کم آپ اس مسئلے میں اپنے علماء سے رجوع کریں گے، ان سے مسئلے کو دریافت کریں گے، ان سے نئی چیزوں کو آپ ان کی طرف رجوع کریں گے، ان سے پوچھیں گے، تو وہ چیز آپ پر منکشف ہو جائے گی، آپ حقیقت حال کو جان لیں گے. اس لیے کیا ہے؟ طریقہ یہی ہے. اسی لیے آپ دوستی اور تعلقات کے جو شرعی آداب ہیں اس کو جب آپ دیکھیں گے تو اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بیان فرمایا، الرجل علی دین خلیلی، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. فَلْيَنْظُرْ مَنْ يُخَالِلُ، تو تم ہمیشہ یہ بات دیکھو، غور کرو کہ کس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو، کس سے تمہاری دوستی ہے، کس سے تمہارے تعلقات. یہ بہت بنیادی تعلیم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی.
اس حیثیت سے کہ آدمی جس طرح کے لوگوں کے ساتھ اٹھتا اور بیٹھتا ہے اسی قسم کے اثرات اس کے اوپر طاری ہوتے ہیں، اسی قسم کے اثرات۔ وہ 1000 بار کہے کہ نہیں میں تو خالی ان لوگوں کے ساتھ ایسے ہی بیٹھتا ہوں، بس ایسے ہی یہ ہمارے دوست ہیں یا ایسے ہی ہم مل گئے۔ اب لازمی چیز ہے، ایک نوجوان اگر چرس پینے والے، نشیڑی لوگ، شرابی لوگ، سگریٹ پینے والے، ایسے لوگوں کے ساتھ وہ اٹھتا بیٹھتا ہے ان کی مجلسوں میں، ان کے ساتھ، تو لازمی نتیجہ ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں ان سے متاثر ہے، کہیں نہ کہیں وہ ان سے متاثر ہے۔ اور آہستہ آہستہ ہم نے کئی ایسے نوجوانوں کو دیکھا ہے، کئی ایسے نوجوانوں کو دیکھا ہے جو ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے آج اعلانیہ طور پر سگریٹ اور نشہ اور کس چیز کے اندر ملوث ہو گئے۔ یہ کیا ہے؟ دینی صحبت، دینی صحبت، اس سے ارتباط، اس سے تعلق اور ایسی چیزوں کو اپنی زندگی میں ترجیحی حیثیت دو کہ اس سے اپنے آپ کو جوڑ کر رکھو۔ یوم یعض الظالم، قرآن مجید نے اس پوری چیز کو بیان کیا ہے کہ ایک آدمی، ایک ظالم شخص اپنے ہاتھ کو انگلیاں کاٹ رہا ہوگا قیامت کے دن اور کہے گا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، ایک کاش کہ میں اللہ کے نبی کے ساتھ، اللہ کے نبی کی صحبت، اللہ کے نبی کی دعوت کو قبول کرنے والا اور اس نبی کا ساتھی بن کر کے رہنے والا ہوتا، اور یا لیتنی یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے تباہی و بربادی، کاش میں فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا۔ یہ قرآن مجید کی آیت، کاش میں فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا۔ اسی طور پر میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو دیکھیں گے، یہ موضوع بہت طویل ہے۔ اسلامی طرز زندگی اور اخلاق و آداب کو نوجوان سیکھیں اور اس میں اپنے آپ کو ڈھالیں۔ اسلامی اخلاق، آپ کا رہن سہن کیسا ہو، آپ کا اخلاق کیسا ہو، آپ کے تعلقات کیسے ہوں، آپ کے روابط کیسے ہوں، آپ اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے بڑوں کے ساتھ، اپنے علماء کے ساتھ، یہ سارا نوجوانوں کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ اخلاقی دائرہ پورا کا پورا ہے کہ نوجوان اس میں تربیت حاصل کرے کہ اس کے اخلاق، اس کی دینی، ایک نوجوان کان میں ہاتھ میں چھلا، ایک کان میں چھلا، ہاتھ میں کڑا، ہپی بال رنگے ہوئے، عجب گجب قسم کا کلر۔ آپ آج نوجوانوں کو سماج کے اندر آپ دیکھ لیں، کیا حلیہ، کیا شکل، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ انسان دیکھ کر کے کہ کس قوم کے لوگ ہیں، کس سماج میں رہنے والے لوگ ہیں، یہ ایسے لوگ ایسے آتے کہاں سے ہیں، ان کی تربیت کہاں ہوتی ہے، یہ غور کرنے کی چیزیں ہیں۔ سماجی زندگی کے اندر آج ہم نوجوانوں کے حالات کو دیکھتے ہیں تو اعلانیہ طور پر ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہم نوجوانوں کو صحیح معنوں میں تربیت ہی نہیں ملی ہے، تربیت ہی نہیں ملی ہے۔ گھر کا ماحول، سماج کا ماحول، اسکول کا ماحول، تو یہ اس کا نتیجہ ہے کہ وہ یورپین کلچر، تہذیب، غیروں کی تہذیب، آج یہی وجہ ہے نا کہ ہمارے نوجوانوں کا 40-60% نوجوان جو کالجوں میں، اسکولوں میں پڑھتے ہیں، آپ ان کا کریکٹر دیکھ لو، ان کا اخلاقی گراوٹ دیکھ لو، ان کا بڑوں سے تعلق اور رہن سہن دیکھ لو۔ یہ چیزیں ہیں کہ نوجوان کم سے کم اسلامی طرز زندگی کیا ہے، اسلامی اخلاقی آداب کیا ہے۔ اسلام تو بڑا پاکیزہ مذہب ہے، بڑا پاکیزہ مذہب ہے۔ اسلام اخلاقی دائروں کو کس طور پر سمجھاتا ہے کہ اگر تم سے کوئی بڑا ہے تو آپ بڑھ کر کے اسے سلام کرو۔ کہیں اگر کوئی دو مسلمان ملتے ہیں تو آپس میں بڑھ کر کے ایک آدمی دوسرے سے سلام کرے۔ اسلامی آداب اٹھا کر کے دیکھیں، اسلام بتاتا ہے کہ اگر عمر میں کوئی شخص بڑا ہے تو اس کا احترام، اس کی عزت، اس کی حیثیت، ان من اجلال اللہ تبارک و تعالی، اللہ رب العالمین کی اجلال میں سے ہے، بڑائی میں سے ہے کہ ایک آدمی کیا کرے، ذی شیبۃ المسلم، وہ مسلمان جس کا بال پک چکا ہے، جس کے داڑھی کے بال، سر کے بال پک گئے ہیں، اس کا احترام کیا جائے، اس کی عزت کی جائے۔ اگر آپ کہیں بیٹھے ہیں اور وہ آتا ہے تو آپ اپنی جگہ اس کو دے دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ اگر کہیں کوئی آدمی سواری سے جا رہا ہے، بائک سے جا رہا ہے، کسی کو دیکھا
تو اپنی سواری پر اسے بیٹھا لینا کیا ہے؟ صدقہ ہے. اپنی سواری پر اس آدمی کو بیٹھا لینا صدقہ ہے. اسلام اتنا اعلیٰ کریکٹر، اتنا اعلیٰ کردار پر ہماری تربیت کرتا ہے کہ اگر ہم صرف اخلاقی پہلوؤں پر جائیں کہ اسلام کو نوجوانوں میں اور عام لوگوں میں بھی وہ کون سا کردار مطلوب ہے جس کے ذریعہ سے ہماری پہچان ہوتی ہے، جس کے ذریعہ سے ہماری پہچان ہوتی ہے، تو اس طور پر کم سے کم کیا ہے یہ آج آپ دیکھیں نوجوانوں کا کردار اتنا گر گیا ہے سماجی زندگی کے اندر کہ وہ کسی کی ماں بہن کو گالی دینا فخر سمجھتے ہیں. گالی دینا فخر سمجھتے ہیں، کہتے ہیں یہ دوستی میں چلتا ہے، یہ ہمارے بڑے گہرے تعلقات ہیں، وہ ہمارا چلتا ہے. اب بتائیے تم اخلاقی طور پر پوری طرح سے پستی اور زوال کا شکار ہو گئے ہو اور یہ مطلب چلتا ہے. کیا ہے؟ تمہارا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ غور کرنے کی چیز ہے. آج آپ دیکھیں ایک نوجوان دوسرے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا ان من اکبر الکبائر، کبیرہ گناہوں میں سے ہے کہ ایک آدمی کسی کے ساتھ ملتا ہے. آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان یلعن الرجل والدیہ، کہ ایک آدمی دوسرے کے والدین پر لعنت و ملامت کرتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے. تو قیل یا رسول اللہ وکیف یلعن الرجل والدیہ، صحابہ کرام کے سامنے جب اللہ کے نبی نے یہ بات بیان کی تو صحابی رسول نے پوچھا کہ اللہ کے نبی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی دوسرے کے والدین کو لعنت و ملامت کرے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یسب الرجل ابا الرجل فیسب اباہ ویسب امہ، ایک آدمی پہلے اس کو گالی دیتا ہے، وہ پلٹ کر اس کے باپ کو گالی دیتا ہے، پھر یہ پلٹ کر اس کی ماں کو گالی دیتا ہے. اور اس میں کیا ہے؟ اس میں یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے اور آدمی کہتا ہے یہ چلتا ہے. تو میرے بھائیو یہ چیزیں کم سے کم سماجی حیثیت سے ہمیں اور آپ کو یہ چیزیں اخلاقی طور پر سمجھنے کی ضرورت ہے. اسی طور پر کتاب و سنت کی روشنی میں ہمیں یہ بھی جاننا چاہیے کہ اہل علم کی عزت، اہل علم کا احترام، من لم یرحم صغیرنا ویعقر کبیرنا ولم یؤتی لعالمنا حقہ، جو آدمی اپنے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے، اپنے بڑوں کے ساتھ عزت و احترام سے پیش نہ آئے اور اپنے علماء کا حق نہ پہچانے، لیسا منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے. یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح حدیث ہے. تو اس طور پر کم سے کم ہم اپنے علماء کا احترام کریں، عزت کریں. جس قدر جس انسان کے اندر علم اور اہل علم کی قدردانی ہوتی ہے، یقین جانیے کہ اس کی زندگی میں اسی قدر خیر کے سوتے پھوٹتے ہیں، اسی قدر زندگی میں خیر کی طرف رغبت اور رہنمائی اس کی زندگی میں برقرار رہتی ہے. اسی طریقے سے ہم دیکھیں کہ جو ہے سلف صالحین کے ہیں چیزیں ملتی ہیں کہ وہ اپنے علماء کے لیے دعا کیا کرتے تھے. علماء امت کے لیے ڈھال ہوتے ہیں، فتنوں سے ڈھال ہوتے ہیں. آپ دیکھیں امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ، یہ تہجد کے اندر جب اٹھتے تو اپنے استاذ امام شافعی رحمہ اللہ کے لیے دعائیں کرتے. ان کے بیٹے عبداللہ ابن احمد نے پوچھا کہ اے ابا جان، میں بہت وقت سے دیکھتا ہوں کہ آپ جو ہے ایک شخص کے لیے بڑی دعائیں کرتے ہیں. امام ابن حنبل رحمہ اللہ نے کہا کہ بیٹے یہ میرے استاذ امام شافعی رحمہ اللہ ہے، جن کے حق میں دعا کرتا ہوں. یہ امت کے لیے کیا تھے؟ یہ امت کے لیے بڑے خیر خواہ، بڑے خادم. اس کے لیے کیا ہے؟ میں ان کے حق میں دعا کرتا ہوں. تو اس طور پر جو ہے اسی طریقے سے جو ہے علم سیکھنا اور علم علماء کی رہنمائی میں علمی چیزوں سے جڑنا. مثلا کہیں کوئی علمی کام ہے، کوئی دعوتی کام ہے، کہیں کوئی مجلس ہے، کہیں کوئی پروگرام کا انعقاد کرنا ہے، کہیں کوئی جلسے کا انعقاد. میرے بھائیوں ہم سب سماجی زندگی کے اندر مشغول ہیں، ہر آدمی روزی روٹی سے جڑا ہوا ہے، بیوی بچے ہیں، والدین ہیں، ذمہ داریاں ہیں. ہر آدمی کے ساتھ یہ ذمہ داریاں لگی ہوئی ہیں، کوئی آدمی ایسا نہیں ہے. لیکن انہی ذمہ داریوں میں سے، انہی اوقات میں سے آدمی کا دین کے لیے، اللہ کے لیے کچھ کرنا،
یہ فکر مندی پیدا کرنا کہ دینی مجلس کے انعقاد میں ہمارا ایک حصہ ہے، اللہ کے دین کی دعوت میں ہمارا ایک حصہ ہو، اللہ کے دین کی خدمت اور اشاعت میں ہمارا کچھ حصہ ہو۔ ہم جس حیثیت سے بھی ہیں سماج کے اندر، جس حیثیت سے بھی ہیں، اس حیثیت سے ہمارا اپنا کردار ہونا چاہیے، فکر مندی ہونی چاہیے۔ تو اس حیثیت سے آپ دیکھیں، مثال کے طور پر کوئی بھی خیر کا کام ہے، کوئی بھی خیر کا کام ہے، خیر کے کام میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینا معمولی چیز نہیں ہے، یہ معمولی چیز نہیں ہے، یہ بہت بڑا اجر و ثواب کا عمل ہے کہ ایک آدمی کے اندر جذبہ برقرار ہو کہ وہ خیر کی مجلسوں میں، خیر کی چیزوں میں بڑھ چڑھ کر کے آدمی حصے دار بنے۔ تو اس طور پر ہم جو ہے اسی طریقے سے ہم جب جو ہے دینداری جب ہمارے اندر آنے لگے تو ہم شریعت اور دین کے معاملے میں بہت محتاط رہیں، شریعت اور دین کے معاملے میں بہت محتاط رہیں۔ کبھی بھی کوئی بھی چیز دین کے نام سے کہہ دیا، قرآن کے حوالے سے کہہ دیا، رسول کے سنت اور حدیث کے نام پر کوئی بھی چیز کہہ دیا، جب تک کوئی مضبوط علم نہ ہو، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، جب تک علم نہیں ہے اٹکل پچھو نہ ہاکو۔ قرآن مجید نے کہا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، ہماری آنکھیں، ہمارے کان، ہمارے دل، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے ہاں مسئول ہیں، اللہ کے ہاں مسئول ہیں۔ اس کی بنیاد پر ہم صحیح طور پر علم کو حاصل کریں اور علم کی روشنی۔ ایسے ہی ہمارے نوجوانوں کا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ اپنے رفقا کی قدر کرنا، اپنے ساتھیوں کی قدر کرنا۔ کوئی بھی دینی کام ہے، اس کام کو صحیح ڈھنگ سے انجام دینے کے لیے اپنے ساتھیوں کی قدر کرو۔ جو بھی آدمی بڑا ہے، جو بھی آدمی چھوٹا ہے، جس حیثیت سے جو آدمی بھی، مثال کے طور پر آپ کے علاقے میں ایک جلسہ ہے، پروگرام ہے، اب اس پروگرام میں جہاں جو چیز جیسے ہے وہ چیز کو وہیں رہ کر کے ہمیں انجام دینا اخلاص کے ساتھ۔ اب آپ بتائیے، اگر ہر آدمی چاہے گا کہ نہیں میں ہی اسٹیج پر رہوں، یہ ممکن ہے؟ یہ ممکن نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ دینی جذبہ اس حیثیت سے اپنے اندر قائم رکھیں کہ ہمیشہ اپنے رفقا کی قدر کریں، اپنے ساتھیوں کی قدر کریں۔ آپ دیکھیں انما الناس کالابل المیہ لا تکاد تجد فیہا راحلہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تم دیکھو گے کہ لوگوں کی مثال اونٹ کے ریوڑ کی طرح ہے، لوگوں کی مثال اونٹ کے ریوڑ کی طرح ہے، لیکن اونٹ کے ریوڑ میں ہر اونٹ سواری کے قابل نہیں ہوتا ہے، ہر اونٹ سواری کے قابل نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے یہ مثال اللہ کے نبی نے دے کر کے بڑی پیاری چیز سمجھائی ہے کہ سماج کے اندر ہر آدمی ایک جیسا نہیں ہوتا ہے، ہر آدمی میں ایک جیسی صلاحیت نہیں ہوتی ہے، ہر آدمی کے پاس الگ الگ قسم کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے صلاحیت دے رکھی ہے، اور ان صلاحیتوں کا مل کر کے اللہ کے دین کے لیے لگانا، ہر طرح کے لوگوں کا اللہ کے دین کے لیے کیا ہے؟ لگانا ان صلاحیتوں کو۔ تو اس طور آپ دیکھیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جو ہے نے ایک بار کہا ایک مجلس میں کہ آپ لوگ تمنا کرو، تو کچھ لوگوں نے تمنا کیا کہ اللہ تعالیٰ اگر مجھے سونے چاندی دے دے، دینار و درہم دے دے تو میں اللہ کے راستے میں خرچ کروں اور اس طرح سے کروں۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا میری خواہش یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ابو عبیدہ بن جراح، حضرت معاذ بن جبل، حضرت سالم مولا جیسے افراد عطا کر دے کہ میں ان کے ذریعہ سے اسلام کی تبلیغ اور جو ہے تسخیر کروں، میں ان کو استعمال کروں اللہ کے دین کے لیے۔ یہ کیا ہے؟ افراد سازی۔ افراد، آپ کا یہ حلقہ ہے، محلہ ہے، مثال کے طور پر آپ اس محلے میں دیکھیں کتنے لوگ دینی بیداری اور دینی فکر مندی رکھنے والے ہیں، کتنے لوگ ہیں؟ گنے چنے چند لوگ ہوں گے۔ اب اگر انہی گنے چنے چند لوگوں کی بھی قدر نہ ہو اور ان کو بھی جوڑ کر کے اگر دین کا کوئی مشن، دین کا کوئی کام نہ انجام دیا جائے تو آپ بتائیے کہ سماج کی کیا حالت ہوگی۔ تو اس کی بنیاد پر جہاں کہیں بھی ہم رہتے ہیں افراد کی قدر کرنا سیکھیں، ان کو جوڑنا سیکھیں۔ جیسے ہم آج آ رہے ہیں مجلس کے اندر، ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اپنے کسی اور بھائی کو بھی یہ بات پہنچائیں، اس کو ترغیب دیں، اس کو اپنے ساتھ لانے کی کوشش کریں۔ یہ چیزیں ہوتی ہیں اور ایسے ہی دیکھتے دیکھتے مجلسیں کیا ہوتی ہیں؟ وسیع ہوتی ہیں، لوگ زیادہ تر فائدہ اٹھاتے ہیں۔
میرا وقت نہیں ہے، باتیں بہت ساری ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین خصوصیت کے ساتھ ہم نوجوانوں کو، ہمارے احباب کو، دوستوں کو، ساتھیوں کو کتاب و سنت کی روشنی میں جو چند باتیں آپ کے سامنے آئی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ رب العالمین کتاب و سنت کی روشنی میں ہمیں اخلاقی دینی دائروں کو، ضابطوں کو سمجھنے کے اللہ ہمیں توفیق بخشے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب انہ هو الغفور الرحیم. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.